تو میں جناب عطا تارڑ صاحب سے بطور وزیر اطلاعات کچھ چیزیں ان سے کہوں گا کہ وہ جواب دیں. باقی بھی ہمارے وزراء موجود ہیں، انشاءاللہ وہ بھی اس حوالے سے بات کریں گے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صدر احترام جید علماء اکرام و مشائخ عظام، میں تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج یہاں پہ ہمیں دعوت بھی دی اور خطاب کا موقع بھی دیا. جب بھی کوئی قانون بنتا ہے، کوئی ضابطہ بنتا ہے، کوئی کوڈ آف کانڈکٹ بنتا ہے، تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو بناتے ہوئے اور جب یہ بن گیا اس کو چلاتے ہوئے کیا جو اس کے مقاصد تھے، جو اس سے فائدہ حاصل ہونا تھا، وہ حاصل ہو سکا کہ نہیں ہو سکا. تو 2018 کے جو مدارس کے اصلاحات ہیں اس حوالے سے میں صرف یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ وسیع تر مشاورت کے بعد اور تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام سے بات چیت کے بعد ایک نظام اس ملک میں وضع کیا گیا. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ مدارس کو قومی دھارے میں لایا جائے، اور قومی دھارے میں لا کر جو مختلف منفی چیزیں مدارس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں اس کو ختم کیا جائے. اور اس سے بڑھ کے دیکھیے، سب سے اہم جو اس کا جزو ہے وہ طلبہ ہیں جو مدارس میں زیر تعلیم ہیں یا فارغ التحصیل ہیں. ان کے ساتھ ان کا کوئی نقصان نہ ہو، ان کے ساتھ کوئی ایسا امتیازی سلوک نہ ہو کہ وہ معاشرے میں بطور ذمہ دار شہری، بطور پڑھے لکھے لوگ اپنا کردار نہ ادا کر سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب اس کو وفاقی محکمہ ایجوکیشن کے تحت کے زیر انتظام دیا گیا تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اس سے فائدہ یہ حاصل ہوا کہ یہی وزارت تعلیم ہے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ریگولیٹ کرتی ہے، وہ بھی اس کے زیر انتظام ہے. یہ وہی وفاقی وزارت تعلیم ہے جس کے تحت ملک کے تمام جامعات، جتنی یونیورسٹیز ہیں، وہ بھی اسی وفاقی وزارت تعلیم کے انڈر آتے ہیں. تو جو بھی طالب علم ایک مدرسے سے نکلتا ہے اس کے حقوق کا تحفظ کیسے ہوتا ہے، اس کو وہ تمام مواقع کیسے فراہم کیے جا سکتے ہیں جو کسی بھی اور یونیورسٹی یا کالج میں پڑھنے والے طالب علم کو میسر ہیں. یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ چھتری ایک ہو، ایک ہی چھتری کے نیچے مدرسے کے طلبہ بھی ہوں اور ایک ہی چھتری کے نیچے باقی طالب علم بھی ہوں مختلف یونیورسٹیز کے، تاکہ زندگی کے اندر آگے بڑھنے کے لیے، معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے، اور جس مرضی شعبے میں وہ جائیں ان کی ایک پہچان ہو، ان کے پیچھے ایک محکمہ کھڑا ہو اور پتہ ہو کہ جی یہ محکمہ ہے جو ان کو ریگولیٹ کرتا ہے، اور ان کو کسی قسم کا فرق محسوس نہ ہو. تو اس میں بہت ساری ارکریزی ہوئی، اور میں ڈائریکٹر جنرل ریلیجس ایجوکیشن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس محکمے نے جو مذہبی تعلیم کا محکمہ بنا، جو کاوشیں کی، جو ارکریزی کی پچھلی 2018 سے لے کے اب تک، انہی کاوشوں کا ثمر ہے کہ 18,000 مدارس جو ہیں وہ رجسٹر ہو سکے. اور دیکھیے، بین الاقوامی سطح پر پاکستان پر بہت ساری سوال اٹھائے جاتے تھے کہ آپ کے ہاں نظام کوئی نہیں ہے، آپ کے ہاں کوئی مؤثر قسم کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے جس کے تحت آپ یہ رجسٹریشن کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم نے ملک سے باہر بھی یہ جواب دیا کہ ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم یہ رجسٹریشن کریں. اور اس میں جتنے علماء اکرام نے، مشائخ اعظام نے تعاون کیا، ان کا بھی شکریہ کہ اس میں بڑی کاوشیں ہیں بہت سارے لوگوں کی. میں سب سے پہلے اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہتا تھا کہ جب تک آپ حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے مسئلے کے حل کی طرف آپ نہیں بڑھ سکتے. تو ایک تو یہ میری گزارش تھی. اور دوسرا دیکھیے، جو بل آیا وہ کچھ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے قانون کی شکل اختیار نہیں کر سکا، اور کیونکہ وہ قانون کی شکل اختیار نہیں کر سکا، ایک ڈیبیٹ نے جنم لیا. جدھر ہم بیٹھے ہیں ادھر بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے، اور میں تو
जितने उलमा बैठे हैं, मैं इनके तजर्बे से, हम तो उलमा के आगे हाथ बांध के बैठने वाले लोग हैं, इनकी बात सुनने मानने वाले लोग हैं, हमें अदब सिखाया गया है। तो मैं तो सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितनी भी आपने यहाँ पे तजावीज़ दी हैं, वो मैंने भी वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर जनाब चौधरी सालिक हुसैन साहब ने भी, वफाकी वज़ीर तालीम जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने भी, हमने ये नोट कर ली हैं। और हुकूमत बिल्कुल आपकी इन तजावीज़ पे, ये नहीं है कि हम नावाकिफ़ हैं कि आपकी क्या सोच है और आप किस सोच के तहत यहाँ बैठे हैं। हम इसीलिए आपके पास हाजिर हुए हैं कि आपकी तमाम तजावीज़ को हम वापस लेकर जाएं, हम अपनी मुशावरत करें, उसका कोई हतमी हल निकाला जा सके। और हकीकत को तस्लीम करना बतौर एक पाकिस्तानी शहरी के, बतौर एक मुसलमान के मेरा फ़र्ज़ था, और वो एक अमानत थी जो मैंने आपके सामने रख दी कि वज़ारत तालीम के ज़ेर इंतज़ाम होने से जो फ़वाइद हासिल होते हैं, जो मकासद हासिल होते हैं, वो उसके समरात अब आना शुरू हो गए हैं। मुझे खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि मदरसे का कोई भी तालिब इल्म जो है वो कोई साइंटिस्ट बन रहा है, कोई प्रोफेसर बन रहा है, कोई जो है वो IT एक्सपर्ट बन रहा है, कोई किसी फील्ड में जा रहा है, कोई किसी फील्ड में जा रहा है। मकसद यही था कि कौमी धारे में लाया जाए और यकसा मौके फराहम करके ज़िंदगी में तरक्की करने का, आगे बढ़ने का जो है वो मौका दिया जाए। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी मारूज़ात तहम्मुल से सुनी। ये तमाम तजावीज़ हम वापस लेकर जाएंगे, इस पर मशावरत करेंगे और मुस्बत अंदाज से मशावरत करेंगे, क्योंकि हम बहुत हद तक बहुत सारी तजावीज़ से हमारा इत्तफाक है, मगर क्योंकि एक मशावरती अमल पूरे मुल्क में इसने फैलना है, और जिस तरह आज पूरे पाकिस्तान की और पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र की आज नुमाइंदगी है, तो ये हल्का मशावरत मज़ीद भी वसी होगा। और मौलाना फजल रहमान साहब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हमारे हलीफ भी रहे हैं और उन्होंने हमारा साथ भी दिया है, उनकी तजावीज़ भी सुनेंगे। तो हम चाहते हैं कि इस मसले का कोई ऐसा हल निकले जो सबको काबिल कबूल हो, जिसमें किसी को कोई इतराज़ ना हो। तो इस मामले को उस तरफ ले जाने की कोशिश की जाएगी और इसमें जो हम किरदार अदा कर सके, हम सब लोग यहाँ पे बैठे हत्तल वसा नेक नीति से ये कोशिश करेंगे कि इस मामले को जो है वो आगे लेकर जाया जाए। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।